ڈاکٹر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کے محترم قبلہ خوشحال صاحب کی زیارت کے لیے منہاج القرآن کا وفد حاضر ہوا۔ ہم تو سامعین بن کے آئے، تو یہاں پر میں 3 باتیں اختصاراً آپ کے گوش گزار کر دوں، حاضری بھی لگ جائے اور آپ حضرات کے گوش گزار منہاج القرآن کا پیغام بھی پہنچ جائے۔ ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا، دونوں الگ الگ مخلوق ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، دونوں الگ الگ مخلوق ہیں۔ جس طرح موت حیات نہیں دے سکتی، اسی طرح حیات موت نہیں دے سکتی۔ موت موت ہے اور حیات حیات ہے۔ ملک الموت کو اللہ نے بھیجا جان قبض کرنے کے لیے۔ موسیٰ کی بخاری کے الفاظ یہ سامنے آیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آیا، اس نے کہا تھوڑی جان کٹنا، فرمایا قریب آقا راوی۔ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام نے فسقا موسیٰ، ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا۔ کیا مارا؟ میں آپ کی نا سائڈ لینا چاہتا، مکہ مارا ہے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ۔ آنکھ بگڑ گئی، ہتھیلی پہ آنکھ رکھی اور اللہ سے جا کر پوچھا ارسلتنی الی عبد اللہ یرید الموت، یا اللہ بھیجا کہ جو کوئی جڑا مرنے نہیں چاہتا۔ اب یہ بات اس کو بھی معلوم تھی کہ مکہ لگے گا اور اس کو مصطفیٰ کی بات کا ہمیں بولنے کا ادب آ جائے گا۔ بات بڑی ایک ادھر سے آتی، اس کی حکمت ادھر ہوتی، ادھر سے آتی اس کی حکمت، یہی وجہ بات ادھر لمبی ہو جائے گی۔ یہی وجہ آقا دو جہاں کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت نہیں بولا، جبریل کو آگے لگا، تو کچھ جان کٹا۔ ایک موسیٰ کے مکہ نے ادب مصطفیٰ سکھا۔ موت اور حیات، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جس بندے میں روح نہ ہو، یہ آپ لوگ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، آپ کی جو نسل ہوتی ہے وہ فیس بک دیکھ دیکھ کے کسی اور کے پیچھے چل رہی ہوتی، آپ پیروں کے قدم بھی گھوم رہے ہوتے، بٹھا جب بیٹھ جاتا تب آپ کے ہوش ٹھکانے آتے، اوہ میرا بیٹا کدھر جا رہا۔ اس میں ان کا قصور نہیں، اس میں ماں باپ ہونے کا قصور ہے کہ آپ کی عقل کدھر جاتی ہے۔ یہ بیچارے کیا کریں، انہوں نے صرف توجہ دینی، بیگم رکھنی آپ کو آتی، آپ پیر کو نہیں پوچھتے، سودا لینا آپ کو آتا، آپ پیر کو نہیں پوچھتے، کھانا حرام کسی کا کرنا آتا، آپ پیر کو نہیں پوچھتے، لیکن جب بچہ بگڑنے بھی آتا ہے آپ پیر صاحب کے پاس آتے ہیں۔ کیوں؟ میرا ایک سوال ہے، کیوں؟ کیا پیر صاحب نے آپ کا تزکیہ نہیں کیا تھا؟ کیا آپ کو کشف کے آواز نہیں دیے تھے؟ اب بات ادھر آ جائے۔ اب میرا سوال ہے، بندے میں روح نہ ہو، بندہ بولتا؟ بولیے نا ذرا، میں نے اذان سے پہلے ختم کرنا، بندہ بولتا؟ پکے ہو کے بولے، کچے کھڑے نہ بولے۔ روح نہ ہو بندہ بولتا؟ پکے رہیں گے، روح نہ ہو بندہ، پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے، بندہ نہیں بولتا۔ اگر آپ نے ترجمہ پڑھا ہوتا تو آج آپ یہ مجھے نہ کہتے۔ منہاج القرآن ایسی کسی خط کا نام نہیں ہے، اس کی اسٹرانگ پوزیشن ہے۔ وہ جب بات منہاج القرآن کو کیوں کرنا کہتا ہوں تو ڈاکٹر بابا ان کی جوتیاں اٹھانے والے، لیکن آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں قبر میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو چمکا لو، تاکہ قبر میں منکر نکیر نہ پوچھے یہ کون ہے، مصطفیٰ بتا دے کہ یہ کون ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا آپ نے کہا روح نہ ہو بندہ نہیں بولتا، یہ بات آپ نے کہی نا، قرآن پڑھیے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے فرمایا یہ جبل ابو قبیس پہ چڑھ جا، اعلان ہوا
وہ تو UPS سے آپ اعلان کر کے کھڑے ہوئے, آگے بندہ کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ. اللہ کا پیغمبر جلیل القدر نبی, اعلان جس کو کرنا ہے سننے والے حاضرین نہ ہوں اس نہیں کیا جاتا, ختم نہیں کیا جاتا. خطیب منبر پہ نہیں بیٹھتا, اور اگر خطیب کرو فرماؤ گل جاری ہے, سب سن رہے ہیں جی بلا تاخیر. اب حکم ملا جاری رکھنا, اگر آپ کی توجہ ادھر جاری رکھنا, روح نہ ہو بولیے بندہ, یہ آپ کا مسئلہ میت کا حل ہو جائے گا اور آپ کو قیامت تک کوئی بندہ نہیں چھیڑے گا. یعنی مردے سنتے ہیں, مردے جانتے ہیں, یا مردے پہچانتے ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جبل روح کو بیٹھ پہ چڑھ جا, اعلان کر وَأَذِّن فِي النَّاسِ, اعلان کر اے ابراہیم. آپ جبل ابو قبیس پہ چڑھے, جنہوں نے حج کیا ان کو معلوم ہوگا کہ خانہ کعبہ کے بالکل پیچھے جتنا بڑا پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل ابو قبیس. کیا نام ہے؟ بولیے لنگر کھانے نہ آئے, محبت رسول کا لنگر کھانے کے لیے آپ آئے. آپ کو تو کھلا کھلا کے انہوں نے ہٹا کٹا کر دیا, میں نے تو کچھ نہیں دینا بابا, میں نے تو مصطفیٰ کا پیغام دینا. جبل ابو قبیس فرمایا چڑھ جا, اس پر اعلان کر. اللہ کا نبی کسی عالم پیر کو کھڑا کر دے, مجمع نہ ہو, نہیں بولے گا. تو کہا ہے ہی کوئی نہیں, میں بولا کہ میں آپ کیا کہیں گے, کوئی پبلک آئے گی پھر خطاب کریں گے, کچھ سنیں گے. اب سوال آپ کا یہ ہے کہ روح نہ ہو, بندہ سنتا بولتا پکے رہنا. آپ کے علم کا امتحان ہے, آپ امتحان سے تو آپ فیل ہو گئے, سب کو پتا کہ آپ بالکل فیل ہیں. یعنی اب تک آپ نے کچھ پڑھا ہوتا تو اتنی ندامت نہ ہوتی. آپ کو ڈیٹ کرنا مقصود نہیں, پیار دینا مقصود. پیغمبر پہاڑ پہ چڑھے, آگے دیکھا بندہ کوئی نہیں, پیچھے دیکھا بندہ کوئی نہیں, تو اللہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں باری تعالیٰ میں اعلان کیوں نہ کروں, بندہ تو آگے ہے کوئی نہیں. اب یہ ذہن میں رکھے, روح نہ ہو بندہ بولتا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ نہ دے کہ تیرے آگے کوئی ہے یا نہیں ہے, تیرا بس ایک کام ہے, صدا دینا تیرا کام ہے, پہنچا دینا میرا کام. اب دو باتیں آپ کو مل گئی, صدا دینا, آپ نماز جنازہ پڑھتے آپ صدا دیتے, آپ اصحال ثواب کرتے آپ صدا دیتے, آپ درود پڑھتے آپ صدا دیتے, آپ قرآن پڑھتے صدا دیتے. آپ کا کام ہے صدا دینا, اس کا کام ہے بولیے پہنچا دینا. ہم لوگ بڑے شان ہیں, لوگ کہتے ہیں جی میت کو نہیں پہنچتا. سادہ سا جواب, جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں, اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, وہابی ہو, شیعہ ہو, سنی, جنازہ سب کا ہی. جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں, جنازہ کس کا پڑھتے ہیں سامنے, میت کا یا زندہ کا؟ یہ اس علامہ صاحب کو پکڑ لیں, اسے کہا علامہ صاحب یہ بتائیں اگر جنازے کو آپ کا پڑھا نہیں پہنچتا تو جنازہ تو زندہ پڑھ رہے ہیں, مردہ تو اپنا جنازہ نہیں پڑھ رہا. اگر اس کو قبر میں کچھ نہیں پہنچتا تو ہم زندہ کو پڑھا کیا دے رہے ہیں, ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں. کوئی مسلک والا جب جنازہ پڑھتا ہے تو وہ سامنے کیا پڑی ہوتی ہے, میت. اب عجیب بات, آپ زندہ میت کا جنازہ پڑھے تو پہنچ جائے, میت سامنے پڑی, اتنے تو اٹھ کے کہ نہیں کرنا کہ میں اپنا جنازہ پڑھوں, پڑھنا تو زندہ. بابا زندہ پڑھے جنازہ تو اس میت کی بخشش ہو جائے, وہی قبر میں چلا جائے تو اب کیوں نہیں اس کے لیے بخشش کا ثواب پہنچے گا. اب یہ دو باتیں آگئی, اب اس کو آگے چلیں. آپ نے فرمایا اچھا میں صدا دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پہ صدا دی, بندہ بولا لوگوں اللہ کا گھر بن گیا ہے, آؤ. یہ ابراہیم نے صدا گونجی. جب صدا گونجی, آقا نے روایت کو آگے بیان کیا, فرمایا لوگوں جب ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو صدا دی تو میرے جد امجد کی صدا فرض پر نہ رہی, بلکہ قیامت تک اس نے پیدا ہونا تھا. ہر زنے نے سن لیا کہ آج بولنے والا بول کیا رہا ہے. کون سی صدا؟ اب جواب سنو. باپ بلاتا بیٹے بات سنو, آپ کہتے ہیں اچھا ابا جی میں آ رہا ہوں. ماں کہتی پترا میری گل سن, بیٹا کہتا امی میں آ رہا ہوں. آقا فرماتے جب ابراہیم نے صدا دی تو رب ذوالجلال نے جس روح نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا تھا ابھی پیدا نہیں ہوئے, وہ ذرہ ذرہ زمین سے اچھل کر بولا لبیک اللہم لبیک, اے ابراہیم
تو نے کہہ دیا ہم نے سن لیا. اب آپ کا سوال کا جواب مل گیا. اب یہ آگے روح نہ ہو میت پھر بھی سنتی ہے. اور جہاں بات اختتام پہ لا رہا ہوں, روح کی رفتار وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کتنی ہے, روشنی کی رفتار کتنی ہے روح کی. انگریزوں نے لکھا, انگریزوں نے, سائنسدانوں نے, کہ بندہ قبر میں ہو, جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہو, روح جب داخل ہوتی ہے تو کمرے دیواریں پھاڑ کے نہیں جاتی. یہ جو اولیاء کو کشف ہوتا ہے, بند کمرے میں ہوتے, بیٹھے یہاں ہوتے, پہنچ حضور کی بارگاہ میں جاتے. سبحان اللہ. کیسے؟ ایسے انگریز کہتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے, ممکن ہے. وہ کہتے ہیں بند کمرے میں روح, ملائکہ جب آتے ہیں بندے کی جان قبض کرنے کے لیے, نظر آتے ہیں آپ کو؟ تو جب ملائکہ مخلوق ہو کے مخلوق خدا کو نظر نہیں آتے, پھر مصطفیٰ ہر آنکھ کو کیوں نظر آئے؟ بات کو اختتام پہ لا رہا ہوں, صرف یہی میسج پہ اختتام کر رہا ہوں. لوگوں اپنی نسلوں کو مصطفیٰ کا دیوانہ بناؤ, اللہ کے لیے مصطفیٰ کا دیوانہ بناؤ. آپ کے نیٹ پر بہت کچھ اویل ہوگا. اسی مشن کو پہنچانے کا نام خدمت مصطفیٰ ہے, دعوت مصطفیٰ ہے اور دعوت منہاج القرآن. وما علینا